بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کی نیت۔ نماز تراویح کا طریقہ وہی ہے جو دیگر نمازوں کا ہے، اور اس کی نیت اس طریقے سے ہے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی نیت کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہہ کر اللہ اکبر نیت باندھ لے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ سوال: تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھیں یا چھوڑ کر پھر باندھیں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: تکبیر تحریمہ کے بعد اور وتر میں قنوت سے پہلے، اسی طرح نماز عید کی پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے جائیں۔ ہاتھ چھوڑ کر پھر باندھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ بغیر ثنا کے قرأت شروع کرے تو کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرامتین مسئلہ ذیل میں کہ اگر کوئی حافظ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً بغیر ثنا پڑھے سورہ فاتحہ شروع کر دے تو کیا حکم ہے؟ جواب: ثنا نہ پڑھنے کی عادت کرنا تو مذموم حرکت ہوگی، باقی اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، اس لیے کہ قرأت ثنا محض مستحب ہے، اور ترک مستحب سے ادائیگی صلاۃ میں قباحت نہیں آتی۔ ثنا کا پڑھنا مستحب ہے قرأت میں، اور مستحب کے چھوڑنے سے نماز میں کمی نہیں آتی، لیکن اس کی عادت بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تراویح میں ایک مرتبہ ہی 20 رکعتوں کی نیت کرنا۔ تراویح کی 20 رکعتوں کے لیے شروع ہی میں ایک مرتبہ نیت کافی ہوگی یا ہر 2 رکعت پر نیت کرنا کافی ہوگا؟ جواب: تراویح کے لیے شروع میں 20 رکعت کی نیت کافی ہے، ہر 2 رکعت پر نیت کرنا شرط نہیں ہے مگر بہتر ہے۔ فتاوی رحیمیہ۔ تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ تراویح میں 2 رکعت کر کے پڑھیں یا 4 کر کے؟ جواب: تراویح میں 2 رکعت پر سلام پھیرنا بہتر ہے۔ تراویح اگرچہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، برخلاف ظہر کی 4 رکعات سنت کے، ان کا ایک سلام سے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ فتاوی دارالعلوم۔ اور تراویح میں افضل 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے۔ تراویح میں قرأت مسنونہ کی مقدار۔ یکم رمضان کو حافظ محراب سنانے کے لیے تیار ہوا، ایک مقتدی نے انکار کیا کہ ہم قرآن شریف نہیں سنتے۔ امام اور دیگر مقتدیوں نے اس کو جواب دیا، تم نہیں سنتے، ہم سنیں گے۔ اس پر شخص اول نے کہا کہ چھوٹی صورتوں سے پڑھاؤ۔ اعتراض کرنے والا شخص توانا اور تندرست ہے، اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب: فقہا نے لکھا ہے کہ افضل اس زمانے میں اس قدر پڑھنا ہے کہ تراویح مقتدیوں پر بھاری نہ ہو، تو شخص مذکورہ کے قول کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا کہ مقتدیوں کے حال کے مناسب صورتوں سے تراویح کا پڑھنا، نہ یہ کہ قرآن شریف سننے سے انکار ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تراویح میں پورا قرآن شریف ختم نہ کراؤ بلکہ صورتوں سے تراویح پڑھو، اس میں کچھ قباحت نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگوں کا مشورہ یہ ہو کہ ہم پورا قرآن نہیں سنیں گے، بہت وقت لگتا، تو کچھ صورتوں سے قرآن شریف پڑھنا بھی درست ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور کسی کو اعتراض نہ ہو چند لوگوں میں سے، تو پھر قرآن شریف مکمل سننا ایک سنت الگ ہے۔ کیا تراویح لمبی نہیں ہونی چاہیے؟ سوال: ایک شخص جماعت تراویح میں یہ اعتراض کرتا ہے کہ لوگ دن بھر کے تھکے ماندے ہوتے ہیں، اس لیے حافظ کو اتنی لمبی رکعتیں نہ کرنی چاہیے، تو اس صورت میں امام کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسائل تراویح یہ فتاووں میں سے نکالے ہوئے سوال ہے، جس نے معلوم کیے نا فتویٰ معلوم کیا، تو انہوں نے یہ تراویح کے مسئلے نکال کے ایک کتاب مکمل کر دی، تو یہ سب اعتراضات ہیں لوگوں کے۔ جواب: امام کو قرأت ہلکی ہی کرنی چاہیے، البتہ ایک دفعہ ختم قرآن شریف تراویح میں ہو جانا سنت ہے، ایک پارہ روز ہو جایا کرے، اس سے کم نہ ہو۔ فتاوی دارالعلوم۔ تراویح میں پورا قرآن شریف پڑھنا افضل ہے۔ تراویح میں پورا قرآن شریف پڑھنا افضل ہے یا سورہ فیل سے علم ترا سے
تراویح پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: در مختار مبحث التراویح جلد اول صفحہ نمبر 262 کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا ختم تراویح میں ایک بار سننا سنت ہے، اور قوم کی سستی کی وجہ سے اس کو ترک نہ کریں، لوگوں کی سستی کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑیں، اسی پر عمل ہے اور یہی معمول بھی ہے۔ 20 رکعت تسلیم کرے اور پھر کمی بیشی کرے تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص 20 رکعت تراویح سنت ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے کبھی 11، کبھی 13 اور کبھی 41 رکعتیں پڑھے تو کیا گنہگار ہوگا؟ نیز اعداد مذکورہ احادیث میں آئے ہیں یا نہیں؟ جواب: تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے خلاف کرنے والا حنفیہ کے نزدیک تارک سنت ہے، سنت کو چھوڑنے والا ہے، اور سنت کے خلاف کرنا برا ہے، اور اعداد مذکورہ میں احادیث میں آتے ہیں، مگر حنفیہ کے نزدیک تمام احادیث پر پوری بصیرت کے ساتھ غور کرنے کے بعد یہی 20 رکعت راجح ہیں، اور حضرت عمر کی تحریک سے اسی پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کیا۔